سے آج ہم نے سورہ آل عمران سے آخری 2 آیات تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان آیات کا معنی مفہوم سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران اپنے اختتام کو پہنچ رہی ہے۔ اس بات کا ہم جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں یہ ہدایت بخشی۔ وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر وہ اللہ ہمیں یہ ہدایت نہ دیتا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہ تھا جو اس ہدایت کو پا سکے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے آخر میں اس سورت کا خلاصہ ان 2 آیات کے اندر بیان فرمایا ہے۔ جب یہ سورت ہم نے شروع کی تھی تو اس کے آغاز میں اس کے حصے بنائے تھے۔ آیت نمبر 102 تک جتنا بھی بیان ہے وہ اہل کتاب کے متعلق ہے، اور آیت نمبر 102 سے آگے 200 آیات تک اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو نصیحتیں کی ہیں، کبھی بدر کے میدان میں، کبھی احد کے میدان میں، اور اسی طرح سے زندگی کے جملہ معاملات کے اوپر نصیحتیں موجود ہیں۔ اخلاص کیا ہے، اللہ کی عبادت کیا ہے، عبادت کا رنگ کیا ہے، تقوی کیا ہے، دنیا کی کامیابی کیا ہے، آخرت کی کامیابی کیا ہے، اس کے اوپر پوری شرح بست کے ساتھ بیان ہوا ہے۔ اور کمال اللہ رب العالمین کے کلام کا اعجاز ہے، خوبصورتی ہے کہ اس سورت کے آخر پر 2 آیات، ایک اہل کتاب کے لیے اور دوسری مسلمانوں کے لیے، یعنی اس کا آغاز جو ہے وہ بھی ایسے ہی ہوا ہے، 2 حصوں کے اندر ہوا ہے، اور اس کا جو اختتام ہو رہا ہے وہ بھی ایسے ہی 2 حصوں کے اندر ہو رہا ہے۔ الفاظ آپ سب جانتے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے آیت نمبر 199 میں اہل کتاب کی بات کی اور آیت نمبر 200 میں ایمان والوں کی بات کی ہے۔ یہ اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے، اللہ کے کلام کی خوبصورتی ہے۔ ترجمہ دیکھیں گے پھر بات سمجھ آئے گی۔ فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ، یقیناً کچھ لوگ وہ ہیں جو ایمان لاتے ہیں باللہ، اللہ پر، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، لاتے ہیں، وما، اور اس پر انزل، جو نازل کیا گیا، الیکم، تمہاری طرف، وما، اور اس پر بھی انزل، جو نازل کیا گیا، الیہم، ان پر، خاشعین للہ، وہ اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، ہٹ درمی یا ضد اناد میں پڑھنے والے نہیں، بلکہ اللہ کی طرف کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، رجوع کرنے والے ہیں۔ لا یشترون، نہیں وہ لیتے، بآیات اللہ، اللہ کی آیات کے عوض، ثمنا قلیلا، تھوڑی قیمت، اللہ کی آیات کے بدلے میں تھوڑی قیمت نہیں لیتے، یعنی مراد کہ وہ اللہ کی آیات کو بیچتے نہیں۔ ان کی طرف جو آیات نازل ہوئی، جو کتاب نازل ہوئی، اس پر بھی ان کا ایمان ہے، اور جو ان کے بعد نازل ہوئی یعنی قرآن مجید، اس پر بھی ان کا ایمان ہے۔ دنیاوی منفعت اور مفادات کی خاطر وہ اس کتاب کا انکار نہیں کرتے۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، لہم، جن کے لیے اجرہم، اجر ہے ان کا، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع، جلد، الحساب، لینے والا ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور مقابلے پر جمے رہو، ورابطوا، اور مورچوں پر ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم، تاکہ تم، تفلحون، کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیابی پاؤ۔ ترجمہ دوبارہ سے دیکھیں۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بلا شبہ یقیناً اہل کتاب میں سے، لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، یقیناً کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں،
وما انزل الیکم، اور اس پر بھی جو تمہاری طرف نازل کیا گیا، ما انزل الیہم، اور جو ان کی طرف نازل کیا گیا، خاشعین للہ، اللہ کے لیے عاجزی کرنے والے ہیں، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، وہ اللہ کی آیات کے بدلے تھوڑی قیمت نہیں لیتے، اولئک لہم، یہی لوگ ہیں جن کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، یا ایہا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اصبروا، صبر کرو، جو تکالیف تمہیں آ رہی ہیں اللہ کی راہ میں، وصابروا، اور جمے رہو، مقابلے میں جمے رہو، ورابطوا، اور مورچوں میں ڈٹے رہو، واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ محترم بھائیو، آج کا جو ہمارا سبق ہے اس میں اہل کتاب کے ان سچے لوگوں کا بیان ہوا ہے، ان کی خوبیاں، ان کی صفات، کہ جو دل سے مسلمان ہو گئے تھے۔ اہل کتاب کی کافی تعداد وہ منافقت کے اندر جا پڑی تھی۔ یاد رکھیے، مسلمانوں کو مدینہ منورہ میں سب سے جو خطرناک پالا پڑا وہ منافقین کے ساتھ پڑا تھا۔ مکے کے اندر مشرک تھے، وہاں پر منافق نہیں تھے۔ مدینہ کے اندر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی تو وہاں پر لوگ صاحب علم تھے، ان کے پاس کتابوں کا علم تھا، یہود نصارہ، لیکن وہ اپنے معاملات کو چھوڑ کر، اپنے عزیز و اقارب کو چھوڑنا، اپنے لیے ساری وہ باتیں جو انہوں نے تحریف کر کے اپنے دین میں شامل کر رکھی تھی، اب ان کو ختم کرنا ان کے لیے بڑا مشکل تھا، کیونکہ انہوں نے اپنی خواہشات کے مطابق اپنے دین کو بنا لیا تھا، اپنے لیے آسانیاں گاڑ لی تھی۔ اب جو دین اللہ رب العالمین نے فریش نازل کیا تھا، اس کے اندر بہت ساری چیزیں وہ تھی جو طبیعت جن کو پسند نہیں کرتی، جن کے ساتھ مزاج جو ہے وہ میچ نہیں کر رہے تھے، طبیعت پر وہ گراں تھی۔ مثلا سود کا معاملہ ہے، رشوت کا معاملہ ہے، جو کہ یہود و نصارہ کی شرست میں شامل ہو گیا تھا، جو ان کی عادت بن چکا تھا، بلکہ ان کی ساری معیشت کا دار و مدار تھا ہی کس پر؟ سود پر تھا، ساری سودی معیشت چل رہی تھی۔ اب اس کو ختم کرنا ان کے لیے بہت جان لیوا تھا، مشکل تھا، وہ سمجھتے تھے کہ مر جائیں گے، بس ختم ہو جائیں گے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ کے کسی بھی حکم کو آپ پورا کرنے کی نیت کر لیں، اس میں آپ کو کبھی نقصان نہیں ہوگا، عارضی طور پر نظر آئے گا آپ کو، شیطان آپ کو بہکاوا دے گا، نفس آپ کو ابھارے گا نہیں کہ بڑا بڑا نقصان ہے اگر تو ایک کام کر لیا اور اللہ کی یہ بات تو نے مان لی، دکان بند کر لی اذان کے وقت، نماز کے وقت، تو بہت بڑا تیرا لاس ہو جائے گا، شیطان بہکاوا دے گا۔ لیکن یاد رکھیں، کبھی بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں بندے کا نقصان ہو جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ رب کو اس کے پروردگار ہونے کی قسم ہے کہ وہ کسی کا نقصان نہیں کرتا، اس کا حکم پورا ہو رہا اور اس کا نقصان ہو جائے، یہ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کو بہکاوا ہے شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے۔ تو محترم بھائیوں، وہ اس بات کو جو ہے ماننے کے لیے تیار نہیں تھے، تو انہوں نے پھر ایک نئی راہ نکالی، اور وہ تھی منافقت کی۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ راضی رہے رحمان بھی اور خوش رہے شیطان بھی، ادھر گئے تو ادھر والوں کے ہو گئے، اس طرف گئے تو اس طرف والوں کے نعرے لگانا شروع کر دیے۔ اب یہ جو منافقت کا سسٹم تھا یہ بہت خطرناک تھا۔ تو ایسے میں، ایسے ماحول میں آپ تصور کریں کہ وہ لوگ جو مخلص ہوتے ہیں ان کا ایمان بھی شک میں جا پڑتا ہے، ان کی خدمات بھی شک میں جا پڑتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والا ہے، اللہ انصاف کرنے والا ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اپنے ان مخلص بندوں کی، جو اہل کتاب میں سے تھے لیکن مخلص تھے، سچے مسلمان تھے، دل سے مسلمان ہوئے تھے اور بڑی خدمات ہیں ان کی، ان کا تذکرہ اسپیشل الگ آیت کے اندر فرما دیا، فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بے شک اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ، کچھ وہ ہیں، یعنی بہت زیادہ نہیں ہیں، کچھ ہیں۔ کتنے ہیں؟ کچھ ہیں جو یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ یہود میں سے تو زیادہ تعداد بالکل نہیں تھی، یعنی تقریباً 10 کے قریب تھے،
یہود میں سے جو کہ یہودیت چھوڑ کر مسلمان ہو گئے، سچے دل سے مسلمان ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص ساتھیوں میں شامل تھے، جن میں ایک عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے تھے، بہت عزت دی۔ یہ یہودیت کے بہت بڑے عالم تھے، یعنی راہب تھے۔ اور اس کے ساتھ محترم بھائیوں، جو نصارہ ہیں ان میں سے بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، ان کی تعداد مطلب بہت زیادہ ہے، ان گنت ہے، اور ان میں مشہور ترین جو نصرانی ہیں وہ اسحمہ نجاشی جو حبشہ کے بادشاہ تھے، وہ مسلمان ہوئے، اور بعد میں وہ جب فوت ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی باقاعدہ طور پر غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی، صحیح بخاری شریف اور دیگر کتب حدیث کے اندر موجود ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہود میں سے بہت تھوڑے لوگ مسلمان ہوئے اور نصارہ میں سے کافی لوگ مسلمان ہوئے، لیکن جو بھی ہوئے اہل کتاب کے مسلمان، یعنی اہل کتاب میں سے ادھر کنورٹ ہوئے ہیں، ان سب کی اللہ تعالیٰ نے تعریف کی ہے کہ ان کے لیے دوہرا اجر ثواب، کہ وہ اس پر بھی ایمان لائے جو ان کی طرف نازل ہوا، اور وہ اس پر بھی ایمان لائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے، 3 آدمیوں کے لیے دوہرا اجر ہے۔ ان میں سے ایک وہ شخص ہے محترم بھائیو جو پہلے کسی اور دین کے اوپر چلتا تھا، اس کو بھی صحیح طور پر فالو کرتا تھا، اور بعد میں جب اسلام آ گیا تو وہ اسلام کو قبول کر لیتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے دوہرا اجر ثواب موجود ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا خاشعین للہ، ان کا اس طرف جھکاؤ اس وجہ سے ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے سامنے عاجزی کرنے والے ہیں، اکڑ فون، تکبر، گھمانڈ کے اندر نہیں آنا، ضد، عناد، بغض کے اندر نہیں۔ اور یہودیت کی اصل جو خرابی تھی محترم بھائیو، جو ان کے اندر اصل وائرس تھا، وہ تھا ہی کس بات کا؟ وہ بغض کا تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کو شدید بغض تھا، عناد تھا، پہچانتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اللہ تعالیٰ نے بارہا یہ الفاظ استعمال کیے ہیں، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ آپ کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچاننے میں کسی کو شک نہیں ہوتا۔ ہم شکل بھی ہوں، ٹوین ہوں، یعنی اکٹھے پیدا ہونے والے ہوں، جڑواں ہوں، تب بھی جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو پہچان لیتے ہیں۔ فرمایا ویسے ہی وہ آپ کو بھی پہچانتے ہیں، لیکن آپ کو مانتے نہیں ہیں، اس لیے حسدا من عند انفسہم، ان کے اندر کا جو حسد ہے نا، جو بغض ہے، جو آپ کے ساتھ عناد ہے، جو آپ سے ان کو چڑ ہے، اس کی وجہ سے وہ اپناتے نہیں ہیں، مانتے نہیں ہیں آپ کو۔ یہ حسد اور عناد جو ہے محترم بھائی، یہ خطرناک بیماری ہے جو کہ یہود کے اندر بہت زیادہ پائی جاتی تھی، اور آج کے اس دور میں بھی جس کے اندر یہ پائی جاتی ہے محترم بھائی، اس کے لیے یہ ہلاکت خیز ہے۔ حسد، یاد رکھیے، دنیا کے اندر اگر کوئی آگ ہے نا، دنیا کے اندر اگر کوئی آگ ہے تو وہ حسد کی آگ ہے، جس کے اندر بندہ جلتا رہتا ہے، جس کے اندر بندہ جلتا رہتا ہے، اور اس کا جو نقصان ہے محترم بھائیو، وہ کسی اور کو نہیں ہے، وہ اسی بندے کو ہے جو حسد کی اس بیماری کے اندر مبتلا ہے۔ تو اپنا ٹیسٹ بھی لینا چاہیے، اپنے آپ کو بھی چیک کرنا چاہیے کہ کہیں میں کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا تو نہیں۔ تو اس کا ٹیسٹ لینے کا کیا طریقہ ہے؟ کسی کی نعمت دیکھ کر اپنے اوپر میرے کیا اثر ہوتا ہے، میں اس کی نعمت کو دیکھ کر، اس کے بھلے کو دیکھ کر، اس کے کاروبار کو بڑھتا دیکھ کر میرے دل پر کیا گزرتی ہے۔ اگر تو محترم بھائیو دل کے اندر گھٹن سی محسوس ہوتے کہ اے تھے او مارو اگے ٹر گیا، میں اتھی رہ گیا، تو سمجھ لیں کہ حسد کے جراثیم موجود ہیں۔ اور اگر دعا نکلتی ہے یا اللہ اس کو دیا ہے، یا اللہ ہمیں بھی عطا فرما دے، تیرے خزانے میں کون سی کمی ہے، تو یہ محترم بھائیو یہ حسد سے بندہ بچا ہوا ہے۔ اور حسد سے بچنے کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے دعائیں کرنا شروع کر دیں، دوسروں کو دعاؤں سے نوازیں۔ جب دوسروں کو دعاؤں سے نوازیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ حسد سے ہمیں بچا لے گا۔ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین اجر کی، ثواب کی ذکر کیا یہاں پر، لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، کہ وہ لوگ اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہیں بیچتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یہ تو نہیں کہ وہ زیادہ قیمت ملے تو پھر بیچ دیتے ہیں، مراد یہ ہے کہ وہ دنیا کی بڑی سے بڑی قیمت بھی ان کو مل جائے تب بھی وہ اللہ کی آیات کا سودا نہیں کرتے۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، ان کا اجر ضائع نہیں ہوگا کیونکہ رب تعالیٰ
جلد حساب لینے والا ہے، صرف جلد نہیں لینے والا بلکہ باریک بین ہے، ذرے ذرے کا حساب لینے والا ہے، اس بات کو بھی غور سے دیکھنا چاہیے۔ آخر میں اہل ایمان کو چند نصیحتیں ہیں، اور یہ وہ نصیحتیں ہیں اگر اہل ایمان ان کے اوپر کاربند ہو جائیں تو دنیا کی کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ یہ نصیحتیں ہیں، دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اصبروا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اصبروا صبر کرو۔ صبر، ہر کام کے اندر صبر۔ محترم بھائیو، مصیبت آئے اس کے اندر بھی صبر، تکلیف آئے، پریشانی آئے اس میں بھی، تنگ دستی آئے اس میں بھی، دشمن کا مقابلہ ہو اس کے اندر بھی صبر کرنا ہے۔ وصابروا، اور ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے، یعنی مقابلے پر، کفار کے مقابلے میں ہمت نہیں ہارنی، ڈٹے رہنا ہے، جمے رہنا ہے۔ ورابطوا، اور مورچوں پر پیرا دو، ڈٹے رہو۔ مورچوں پر پیرا دینے سے مراد اللہ کی راہ میں نکلنا، جہاد فی سبیل اللہ اور سرحدوں کی حفاظت، اس کے اوپر بڑا اجر و ثواب ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ یہ چوتھی نصیحت ہے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور یہ تو ہر حال میں ہے۔ اتقوا اللہ حیث ما کنت، اللہ سے ڈر جہاں کہیں بھی تو ہے، جہاں کہیں بھی ہے، خلوت میں ہے، جلوت میں ہے، جس حال میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے ڈر بچ کر زندگی بسر کر۔ لعلکم تفلحون، اگر پوری کامیابی چاہتے ہیں تو پھر یہ 4 کام ہمیں کرنے پڑیں گے۔ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو ان 4 باتوں کو الگ الگ تفصیل کے ساتھ، ان کی فضیلت اور اس کے اوپر ملنے والا اجر ثواب بیان کیا جائے گا۔ دیکھ لیجئے ان آیات کو، جو بات سمجھ نہ آئے تو پوچھ لیجئے۔